کل سے ذی الحجہ کے جو 10 دن آئیں گے جب حاجی وہاں پر گئے ہیں، اب ہم تو حج پر نہیں جا سکتے، نہیں ہماری ابھی قسمت میں لکھا، ابھی بلاوا نہیں آیا، لیکن کل سے جو صبح شام ہوگی اللہ سے مانگنے کی ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے یہ خزانہ ہے۔ اگر ہم چاہیں اللہ سے ان 10 دنوں میں اپنی بات منوانا چاہیں، اپنی بیماری ٹھیک کروانا چاہیں، اپنے کاروبار کو ترقی کی طرف لے جانا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے تشریف رکھتے ہیں مکہ المکرمہ میں۔ اس دوران بیت اللہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے 10-15 دن سے۔ اب اس بندے کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اونٹ بیچنے مکے میں آیا تھا، اس کے اونٹ جس نے خریدے ہیں وہ پیمنٹ نہیں دے رہا، وہ پیسے نہیں دے رہا۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہے، اس شہر میں کوئی بڑا ہے، کوئی کوتوال ہے، کوئی پردھان ہے، کوئی بادشاہ ہے، میں جس کو جا کے کہوں میرے پیسے دلوا دے۔ تو لوگوں نے کہا بالکل، وہ جو مکہ اللہ کا گھر ہے اس کے جو برآمدے ہیں اس میں صبح کو بڑے بڑے لوگ قالین بچھا کے کعوہ پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے مکے کے وزیر ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کی پیمنٹ دلوا دیں گے۔ اب وہ بندہ صبح صبح گیا، واقعی خانہ کعبہ کے ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ریشمی کپڑے پہن کے، گرم گرم کعوہ پی رہے تھے۔ اس نے جا کے ان کو کہا کہ میری پیمنٹ پھنس گئی ہے بھائی، کوئی دلوا دے گا؟ یہ واقعہ تمام محدثین نے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس نے کہا کوئی دلوا دے گا؟ تو اس وقت جو سامنے بندہ بیٹھا تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف، جو نبی علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن۔ اب وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے جا کے کہا جی میری پیمنٹ پھنس گئی، کوئی دلوائے۔ تو وہ بدماش تھا، تو حیرانی سے اس کو پوچھتا ہے، کیونکہ مکہ چھوٹا شہر تھا اس ٹائم، حیرانی سے اس کو پوچھتا ہے بھی ہم سب تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری پیمنٹ کس نے روکی؟ مطلب سارے بدماش تو یہاں جمع ہے، تو تمہاری پیمنٹ کون روک لی ہمارے علاوہ؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے جس کو اونٹ بیچے تھے وہ پیمنٹ نہیں دے رہا۔ وہ کون ہے بندہ جو پیمنٹ نہیں دے رہا؟ کہنے لگا جی اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب جب ابو جہل کا نام آیا نا تو امیہ ہنسنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل تو ان کے بادشاہ کا نام ہے، ان کے باس کا نام ہے وہ۔ اب امیہ ہنسنے لگا کہ یار یہ تو ہماری بادشاہ کی بات کر رہا ہے۔ تو امیہ کے دماغ میں ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ یہ جو اللہ کا گھر ہے نا، فوٹو میں آپ دیکھتے ہیں کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کے چاروں طرف ہم چکر لگاتے ہیں۔ آج کل حج کا دن ہے نا، اب کیونکہ چاند نظر آ گیا، کل سے 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے بڑی عظمت والے ہیں۔ کل سے جو ذی الحجہ کے دن شروع ہوں گے بڑی تکریم والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے دن شروع ہو رہے ہیں کل صبح سے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کل سے ذی الحجہ کے جو 10 دن آئیں گے جب حاجی وہاں پر گئے ہیں، اب ہم تو حج پر نہیں جا سکتے، نہیں ہماری ابھی قسمت میں لکھا، ابھی بلاوا نہیں آیا، لیکن کل سے جو صبح شام ہوگی اللہ سے مانگنے کی ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے یہ خزانہ ہے۔ اگر ہم چاہیں اللہ سے ان 10 دنوں میں اپنی بات منوانا چاہیں، اپنی بیماری ٹھیک کروانا چاہیں، اپنے کاروبار کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیں، اپنی اولاد کی اصل جو تربیت ہے اس کو بہترین کروانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ موقع ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم رات کو اور دن میں جھولی پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ بڑی عظمت والے دن آ رہے ہیں۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ امیہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب امیہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ حیران ہوا کہ ابو جہل نے پیمنٹ روکی ہوئی ہے۔ وہ کھڑا ہوا، اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اس نے اس کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو خانہ کعبہ کے ساتھ سفید کپڑوں میں جو بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔
اب یہاں ایک بات بتاتا ہوں صرف مسلمانوں تمہیں، آپ تو آج کل بحث کرتے ہو نا کئی لوگ کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ ایک بات میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، جتنے عالم بیٹھے ہیں ان سے بھی میں مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی بھی بندہ جب گفتگو کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم پنچایت میں بیٹھے ہیں، گاؤں میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ غیر ضروری باتیں زیادہ کرتا ہے تو اس کا باپ یا بھائی یا چچا کیا کہتا ہے کہ اوقات سے باہر کی بات، اوقات سے فاضل بات مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس اللہ نے کیا عزتیں دی، ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ یا تو کوئی نبی جانتا ہے یا پھر اللہ جانتے ہیں۔ ہم اپنی اوقات سے فاضل بات جب کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کہ پابندی کریں، کچھ سوچتے ہیں حدود طے کریں، کچھ سوچتے ہیں حدود کو بڑھا دیں، تو ہماری ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم نبی علیہ السلام کی حدود کو طے کرنے لگیں۔ اس لیے اس بحث سے ہمیشہ پرہیز کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کس مقام پر کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی اصل عظمت جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں کیونکہ بحث میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحث کا موضوع نہیں ہے، وہ اس عظمت پر ہے کہ شیخ سعدی نے بہت نعتیں لکھی، دل کو تسلی نہیں ہوئی، آخر ایک دن ایک شعر لکھا کہ باز از خدا بزرگ تو ہی ہے۔ فرمایا کہ بس سعدی کو سمجھ آ گیا کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ جس کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، امیہ نے اس کو کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، اندازہ لگاؤ امیہ رسول اللہ کا دشمن ہے، امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، امیہ بدترین دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس دشمن کا بھی یقین ہے کہ اس بندے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجوں گا تو اس کی سنوائی ہو کر رہے گی، کیونکہ در نبی پر اگر کوئی چلا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے۔ لیکن امیہ نے یہ کیوں کہا؟ امیہ نے یہ اس لیے کہا کیونکہ امیہ یہ چاہتا ہے کہ ابو جہل اور نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ لڑائی ہو جائے۔ اب اس بندے کی پیمنٹ ابو جہل کے پاس پھنسی ہے، امیہ نے اس بندے کو نبی علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجا کہ نبی علیہ السلام اس کی مدد کے لیے جب ابو جہل کے پاس جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے تو سازش کے تحت بھیجا، لیکن وہ بندہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے جا کے نبی علیہ السلام کو جب پہلی بار دیکھا، آپ کو تو شاید پتہ نہیں، جو لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے مکے میں مدینے میں، وہ کہتے تھے پیاری صورت والے، کیونکہ نام نہیں ابھی پتا ہوتا تھا، تو اس نے کہا پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس بندے کو جو یہ بات کہی تو وہ رونے لگا، فرمایا مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور مجھے بھوکے بھی لگتے ہو۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا پیاری صورت والے میں پریشان بھی ہوں، میں بھوکا بھی ہوں، میں مسافر بھی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سنیں میری بات، توجہ ادھر مجھے دیکھیں، کوئی بات نہیں، توجہ سنیے۔ اب آپ میں جو لیڈر بننا چاہتے ہیں وہ دھیان سے سنو، جن کو شوق ہے کہ ہم نے سماج سیوا کرنی ہے وہ بھی دھیان سے سنو۔ وہ بندہ کام کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس گیا ہے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جلدی جلدی اپنی بات بتاؤ۔ آج کل تو لیڈر چھوڑو، مولویوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بندہ اپنا مسئلہ لے کے جائے، بولے لمبی کہانی نہیں سنانے کا، اینڈ والا سین سناؤ تاکہ ہم فتویٰ دے کے فری ہو جائے۔ وقت نہیں ہے لوگوں کے دکھ درد سننے کا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیا کہا کہ مجھے تو یار تو پریشان لگتا ہے، تو مسافر بھی ہے، بھوکا بھی ہے۔ وہ رونے لگا۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہ نہیں پوچھا کام کیا ہے، مجھے اپنی تکلیف بتا، نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، اس کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، گرم دودھ پلایا، کھجوریں تازہ پیش کی۔ جب اس کے ہوش حواس درست ہو گئے، فرمایا اب بتا بھائی کیا کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو کچھ کھلایا پلایا، ہوش حواس درست ہو گئے، تو فرمایا ہاں بتاؤ بھائی کیا کام ہے۔
تو اس نے کہا جی میں اونٹ بیچنے آیا تھا, اونٹ میں نے بیچ دیے, 10 دن ہو گئے, جس نے اونٹ خریدے وہ پیسے نہیں دیتا, قیمت ادا نہیں کرتا. تو پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کون ہے جس نے تمہارا پیسہ رکھا ہے جو قیمت نہیں دیتا؟ اس نے کہا جی ابو جہل ہیں. جب نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا نام سنا, یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے حملہ کرنا چاہتا ہے, وہ مجھے پریشان کر دے گا اگر میں جاؤں گا. نہیں نہیں, نبی علیہ السلام نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو ہم چلتے ہیں, چل کے تمہاری قیمت ادا کرواتے ہیں. فرمایا ہم چلتے ہیں, تمہاری قیمت ادا کروائیں گے. اب یہاں جو سماج سیوا کر رہے ہیں ان کو یہ بات نقطے کی سمجھانے کی ہے کہ اگر کوئی غریب کام کروانے آ جائے, کوئی غریب آپ سے مدد مانگنے آ جائے, تو اس کے ساتھ جا کے کام کروانا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. غریب کے ساتھ چل کے جانا یہ نیکی کا کام ہے. اور نبی علیہ السلام کو دیکھو, اس نے نبی علیہ السلام کو وہ جانتا نہیں ہے, چہرہ دیکھا نورانی ہے, اس لیے اس نے کہا پیاری صورت والے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کام کروانے جا رہے ہیں اس کو پوچھا ہی نہیں کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, تو قریشی ہے یا نہیں ہے, تو مکے کا ہے یا باہر کا ہے, کیونکہ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر نے دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے تو پھر آئینہ جو ہے, جو اینک لگائی جائے گی, اس میں کسی مذہب کو نہ دیکھا جائے, رنگ کو نہ دیکھا جائے, برادری کو نہ دیکھا جائے, بس یہ دیکھیں کہ سامنے والا پریشان حال ہے اور مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا چاہیے. اب نبی علیہ السلام چل پڑے ابو جہل کے گھر کی طرف. آپ نے تو سنا ہی ہوگا مولویوں سے, ابو جہل نے کتنی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا, کتنی بار پتھر مارے, کتنی بار گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بند کر کے سانس دبان روکنے کی کوشش کی ہے, کتنی بار نبی علیہ السلام کو زخمی کیا ہے. اسی دشمن کے گھر کی طرف جا جو روزانہ حملے کی طاق میں ہے. اب نبی علیہ السلام اس بندے کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچے, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ادھر امیہ نے کیا کیا, اپنا ایک غلام بلایا, کہا پیچھے جاؤ جاسوسی کرو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نعوذ باللہ ابو جہل میں لڑائی شروع ہوئے تو ہم کو بھی آ کے بتانا ہے تاکہ ہم بھی اس لڑائی کے اندر جا کے ابو جہل کے ساتھی بن جائیں. اب نبی علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پہ کھڑے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ جاسوس بھی پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. اندر سے ابو جہل نکلا, پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھا, تھر تھر کانپنے لگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تاریخی بات کہی ہے. اسی پنجابی ہے نا, تو میں پنجابی چ کہنا ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیوں ہن غریباں نال بھی دھکا. اب آپ مجھے مراٹھی تو نہیں آتی, لیکن میری خواہش یہی ہے کہ کوئی آپ میں مراٹھی ہو اور ان واقعات کو وہ اپنی زبان میں آپ کو سنایا کرے. کیا کہا نبی علیہ السلام نے اس کو کہ ابو جہل کو یہ کہا ڈانٹ کے کہ اب غریبوں کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو غریب کے پیسے مار لے, بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے سے کمتر کے تھپڑ مارے, بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے سے کمتر کو گالی دے دے, بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے سے کمتر خاتون کے اوپر حملہ کر دے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بہادر صرف وہی ہوتا ہے جو اپنے برابر والے کے ساتھ کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے. کمزوروں کے ساتھ جو گنڈا گردی کی جاتی ہے اس کو ظلم کہا جاتا ہے, اس کو بہادری نہیں کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ یار تو غریبوں کے ساتھ بھی دھکا کرنے لگا, چل اس کی پیمنٹ لا. اب وہ بھاگا بھاگا اندر گیا, کانپ رہا تھا بری طرح ابو جہل. تو اندر سے اس تھیلے میں پیسے لے کے آیا جو اس دور کا رواج ہوگا, لاگے اس بندے کو پکڑائے. اور ابو جہل کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اب ابو جہل کانپتا ہوا اندر چلا گیا. وہ جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا, کہنے لگا اے امیہ تو کہتا تھا کہ ابو جہل حملہ کر دے گا, تیرا تو دعویٰ تھا کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو, نبی علیہ السلام رکن یمنی یعنی خانہ کعبہ کی جو نکڑ ہے جس کو رکن یمنی کہتے ہیں, جس کو اب بھی کچھ لوگ بوسہ دیتے ہیں, اس طرف سے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس
उस तरफ से फायदा यह था कि जब उस तरफ से रुख करते थे किबला अव्वल का, तो बैतुल्लाह भी बीच में आ जाता था। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को ये वाला किबला दे दे। लेकिन रुख यमनी के सामने जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, एक दिन अबू जहल आया और उसने ये कहा कि आप अगर दोबारा यहाँ आएंगे तो मैं आपका सर कुचल दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम दोबारा उस दिन वहां गए, नमाज की नियत बांधी। अबू जहल कई किलो वजनी पत्थर लेके आगे बढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम जब सजदे में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब जाके अबू जहल दौड़ता हुआ वापस आया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इतनी गहरी आग की खाई है कि अगर मैं एक कदम आगे रखता तो फिर जमीन दोज हो जाता। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अगर उस दिन अबू जहल ये जुर्रत करता तो फरिश्ते उसको वो सजा देते कि क़यामत तक के लिए वो इबरत में तब्दील हो जाता। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी पेमेंट दिलवा दी। अब लीडर लोग अगला वाक़या भी लीडरों के लिए ही है, जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनके लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे उनके लिए भी असूल तय किए। क्या हुआ? जब चंद गलियां चले ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब आदमी को बोलते हैं अब मुझे इजाजत दें, आप अपने गांव जाएं, मैं अपने घर जाता हूं। वो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़ के खड़े हो गया, ए प्यारी सूरत वाले अपना नाम तो बताएं, नाम तो बताइए आप अपना। मैं गांव जाके क्या बताऊं किसने मेरी मदद की है? मैं क्या कह सकता हूं कि वो मेरी मदद करने वाले कौन है? क्या फरमाया हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या फरमाया पता है? फरमाया काम हो गया है, काम हो गया। नाम में, अरे बोलो नाम में, बोलो हमारे यहां तो नाम ना हो तो फिर पंगा ही पड़ जाता है। लीडर तो लीडर, मौलवी साहब का नाम भी इश्तिहार में अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, आजकल लीडर तो लीडर, अगर किसी बड़े मौलवी का नाम ऊपर नीचे हो जाए तब भी वो छोटे को बुला के बोल रहा है इश्तिहार किसने बनाया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां भी सिखा रहे हैं कि जब काम हो गया फिर नाम में क्या रखा है। अल्लाह जब चाहेंगे तुम्हें इज्जत देंगे, दुनिया वाले चाहें तो इज्जत नहीं दे सकते। सारी दुनिया की ताकतें मिल जाएं कि आपको इज्जतदार बनाना है, वो नहीं बना सकते। अब सारी दुनिया की ताकत लग जाए कि आपको बेइज्जत करना है, और जब तक रब ना चाहे, ईश्वर ना चाहे, तो कोई आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चल पड़े हैं। किसी ने कहा है कि क्या बात है, खुद ही भीख दें, खुद ही कहें कि मंगते का भला हो, वो खुद ही देने वाले हैं। अब मेरी गुफ्तगू जो शुरू में चल रही थी, जहां से मैंने आपको पूछा कि वो जो फुफ्फा जी नाराज हो जाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने दीन में जब ये बात लेके आए तो उस दौर में दुनिया में ये गुफ्तगू चर्चा आम हुई कि आया एक ऐसे नबी हैं कि जो ये चाहते हैं कि इंसानों के अंदर से नफरत का खात्मा अमली तौर के ऊपर हो जाए। आपको पता है जब हम हज करने जाते हैं, आजकल हज का मौसम है ना, हज के लिए लोग जा रहे हैं ना, जब हम हज करने जाते हैं तो बहुत दूर से कई किलोमीटर पहले लिखा होता है कि अपने कपड़े उतारो, एक सफेद चादर ऊपर बांधो, एक सफेद चादर नीचे बांधो, अपनी पगड़ी उतारो, अपनी अंगूठियां उतारो, अपना सोना जवाहरात उतारो, अपने आला तरीन जूते उतार दो, अपनी बेहतरीन कीमती घड़ी उतार दो, पता न लगे कि अल्लाह के दरबार में आने वाला बादशाह आ रहा है कि फकीर आ रहा है। सब एक जैसे होने चाहिए, लेकिन मक्का तो दूर है। वो मस्जिद यहां मुझे सामने नजर आ रही है जिसके मीनार से खूबसूरत रोशनी नजर आ रही है इस वक्त। मक्का तो दूर है यहां से। अभी जब ईशा की नमाज होगी, जब इमाम साहब नियत बांधेंगे, एक दो रकात पढ़ा लेंगे, अगर इसी मस्जिद की जगह देने वाला जिसने ये जगह कभी डोनेट की हो, अगर वो भी नमाज में आ जाए और नमाज शुरू हो चुकी हो, आगे कोई खेत का मजदूर खड़ा हो, आगे कोई रेडी वाला खड़ा हो, आगे कोई रिक्शा चलाने वाला खड़ा हो, अब जरा बताओ कि जिसने ये जगह दी होगी अगर वो भी नमाज में आ जाए तो मुसलमानों उसको कहां जगह दो नमाज पढ़ने के लिए? अरे कहां जगह दोगे? अरे बोलिए तो सही, कहां जगह देंगे? पीछे जगह देंगे कि आगे जगह देंगे? अरे कहां जगह देंगे भाई? अगर नमाज शुरू हो गई, एक रकात हो गई और उस मस्जिद की जगह देने वाला मालिक आ गया तो कहां नमाज पढ़े वो?
पीछे नमाज पढ़े और जुमे की नमाज हो रही है, अगर कोई मुसलमान विधायक इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए, 1-2 रकातें हो चुकी हो, तो उसको कहां जगह देनी चाहिए? उससे भी पीछे। और अगर 2 रकातें हो चुकी हैं और कोई मुसलमान अफसर आ गया, कोई मुसलमान वजीर आ गया, कोई मुसलमान एमएलए आ गया, कोई मुसलमान शेखुल हदीस आ गया, कोई मुसलमान मुफ्ती आ गया, कोई मुसलमान बड़ा इमाम आ गया और नमाज सलाम फेरने के लिए तैयार है, तो अगर उसको इस जमात में शामिल होना है तो उसको जिस जगह मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं उन चप्पलों को हटा के एक कपड़ा बिछा के वहां नियत बांधनी होगी, क्योंकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद है, यहाँ किसी माई के लाल को आगे आने की इजाजत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।